السلام علیکم ویورز، میرا نام ذیشان ہے۔ اچھا، آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہوگا کہ میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے بیسکلی کہ جو ورڈ ہے دین کا کیا مطلب ہے، دنیا کا کیا مطلب ہے، اور مذہب ریلیجن کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، تو دین اور دنیا تو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاؤں گا، لیکن جو ریلیجن ہے نا بیسکلی اس میں مجھے آپ کو بہت ڈیٹیل میں لے کے جانا پڑے گا تاکہ آپ اس کو پھر کنیکٹ کر سکیں کہ ریلیجن بیسکلی اس کی اوریجنیشن کہاں سے ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اسپرچولی بھی آپ کو میں بتاؤں گا، گائیڈنس دوں گا، اور ہسٹوریکلی جو بیسکلی جو ریسرچ کیا گیا ہے تمام چیزوں کو، اس کے مطابق بھی آپ کو بتاؤں گا، رائٹ۔ اچھا، دین کا جو خاص طور پہ ورڈ ہے نا ویورز، اس کو تو مائنڈ میں آپ بٹھا لیں کہ یہ تو ٹوٹلی اسپریچول گائیڈنس کے تھرو ہی مجھے گائیڈنس ملی ہے کہ اس کو کس طرح مجھے بیسکلی فائنڈ کرنا ہے یا ریسرچ کرنا ہے اس ورڈ کو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ لوگ نہیں کریے گا، اس کے لیے آپ کو بیسکلی ایک خاص پیوریفیکیشن پہ آنا پڑتا ہے، اور یہ بھی میں نے اس وقت ریسرچ کیا تھا جب میں ایکچولی اس پیوریفیکیشن میں تھا۔ اب تو دنیا کے معاملات میں لگنا پڑ رہا ہے نا، بیکاز گھر والے بھی ہیں نا ویورز، تو گھر والوں کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، پہاڑوں میں جا کے تو نہیں بیٹھنا، اور یہ پرپس بھی نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو چلے میں زیادہ اس کو پرولونگ نہیں کروں گا، میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، بیسکلی دین کا جو ورڈ ہے نا، یہ آپ کا قرآن میں بھی نا دین کا بڑا استعمال ہوا ہے، مذہب کا آپ کو اتنا نہیں ملے گا، مذہب میرے خیال سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مذہب کا ورڈ میرے خیال سے یوز نہیں ہوا قرآن میں، دین کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اچھا، میں عالم نہیں ہوں، تو اگر مذہب کا ورڈ یوز ہوا ہو کہیں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن مذہب کا ورڈ مجھے نہیں ملا، لیکن دین کا ورڈ مجھے ملا ہے قرآن میں نا، اور بڑی فریکوینٹلی ملا۔ تو اب اس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو ورڈ دین ہے نا، اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ اگین میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنائی ہیں، مادے سے لے کے تمام چیزیں جوڑوں پہ بنائی ہیں، رائٹ، سوائے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد اللہ جو ہے وہ سنگولر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیسکلی دنیا یا پوری کائنات جو بنی ہے وہ از کریٹڈ فرام نتھنگ، رائٹ۔ میجورٹی جو ایتھیسٹ ہیں نا، ان کا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات بنی ہے یہ کسی بھی چیز نتھنگ سے بنی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی سوال ان کا پھر آگے جا کے کنورٹ ہوتا ہے کہ اگر تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو ورڈ نتھنگ ہے نا، نتھنگ، اس میں تھنگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تھنگ سے مراد یہ ہے کہ جب تمام چیزیں جو بنی ہیں، ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام چیزیں بنی ہیں، اس کو مزید کلیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ روشنی، قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب روشنی کو سائنٹیفکلی اگر آپ جا کے دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ انرجی، لائٹ از اے فارم آف انرجی، اور انرجی ایتھرنل ہوتی ہے، انرجی ہمیشہ شفٹ ہوتی ہے، ڈائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مرتی نہیں ہے۔ تو اینی ویز، یہ تو میں آپ کو پیئرس کا بتا رہا تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیئرس میں بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ورڈ ہے نا، ورڈ کو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنے گی کہ ورڈ بیسکلی ہے کیا، ورڈ اٹ سیلف از اے کریشن اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس بیسکلی وہ کریشن جو ہے وہ ورڈ کی بیسکلی ڈفرینٹ فارمز میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، جانوروں کی فارمز میں دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی فارمز میں دیکھ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ فارمز میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن اب میں دوبارہ دین پہ آ جاتا ہوں، اور صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ
تمام چیزیں جوڑوں پہ بنی ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگین یہ اس میں وہی انوالو ہو سکتا ہے جو بیسکلی پیوریفائڈ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں ہو یا پھر ہولی اسپرٹ کی بیعت میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیسکلی تھے ہی، روح قدوس کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب بہرحال اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ لوگ مت کریے گا اس طرح سے، وہ آپ کو میں کلیئر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، ہر کوئی موٹیویشن اسپیکر آپ بن گیا ہے، ہر کوئی بات کرنے لگ گیا ہے، رائٹ؟ اور وہ نفسانی شدت میں بات کر رہے ہیں سارے، اور بے شکلی ان کو حق ہے، وہ کر سکتے ہیں اپنی بات، اپنا ویو پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بیسکلی وہ اس کو پھر اس کو اکاؤنٹیبل بھی ہوں کہ نہیں یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے بس، رائٹ؟ لیکن اس کو وہ امپوز نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا نا ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، قرآن میں جتنے بھی لفظ ہیں نا ان کے ایک معنی نہیں ہے، دیر آر سیورل میننگس، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بیسکلی کیا کیا گیا ہے کہ لمٹ کیا گیا ہے، جتنے بھی علماء حضرات ہیں ہمارے اور جتنے بھی اسکالرس ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان لوگوں نے ان کو نا لمٹ کر دیا گیا، ایک سسٹم کے تھرو لمٹ کیا گیا ہے، سینچری سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہو جائے گی۔ اینی ویز اب اسٹارٹ کرتا ہوں۔ تو دین کا جو مطلب ہے نا ویورز، دین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں دال آ رہا ہے، رائٹ؟ اور این، یہ کے ساتھ نون جو ہے وہ پیئر میں این بن رہا ہے، تو ٹوٹل یہ تین حروف آ رہے ہیں، تین حروف آ رہے ہیں، لیکن یہ دو پیئر میں ہے، ایک تو دال ہے سنگولر میں اور ایک این ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ بیسکلی پیئر میں ہے، رائٹ؟ اب دال کا جو مطلب ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں گے عربک میں کیا ہے، تو بیسکلی لوگ اس کو نیمرالوجی میں لے کے چلے جاتے ہیں، تو نیومرالوجی میں اس کو نہ لے کے جائیں، آپ اس کو بیسکلی عربی کی بہت ساری فارمز ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی زبان کی جو ابھی پریزنٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت تھی بھی نہیں جب قرآن نازل ہوا تھا، رائٹ؟ تو دال بیسکلی کازک عربک کا لفظ ہے، کازک عربک میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی ٹریل میں جاتے ہیں، تو وہ سم ہاؤ کنیکٹ ہوتی ہے رومن لینگویج سے، رائٹ؟ الفا ٹو اومیگا، تو اس میں دال کو ڈیلٹا کہا گیا، جس کا مطلب ہے گڈ کا، اچھائی کا، اچھا، دال کا مطلب اچھا ہے اس کے مطابق۔ اچھا، اب این کا مطلب جو ہے نا، این آپ کو عربی ڈکشنری میں مل جائے گا۔ این کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایکوزیٹو فارم میں ہے اور دوسرا جینیٹو فارم میں، رائٹ؟ اب اس کو سمپل جو ہے وہ میں آپ کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ بیسکلی یہ میرا اپنا کانٹیکس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، لفظی معنی ایک ایکوزیٹو فارم میں آتا ہے اور ایک جینیٹو فارم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ابھی کانٹیکس کے مطابق، آپ قرآن کے کانٹیکس کے مطابق آپ کو اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ کانٹیکس تو لازمی آتا ہی آتا ہے نا، پہلے ورڈ کی میننگس تو آپ نکال لیں گے پراپرلی ورڈ ٹو ورڈ، پھر آپ اس کو کانٹیکس میں لے کے جائیں گے۔ اچھا، کانٹیکس میں بھی بیسکلی اف یو آر پیوریفائڈ انف، یور نفس از پیوریفائڈ انف، تو آپ بیسکلی اس کو پراپر کانٹیکس میں لے کے جائیں گے، آپ کسی اس کو ایڈورس وے میں یوز نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو این کا مطلب جب آپ دیکھیں گے تو ایکوزیٹو فارم میں اور جینیٹو فارم میں۔ اب ایکوزیٹو فارم کیا ہے؟ ایکوزیٹو فارم بیسکلی یہ ہے کہ اس کو آپ سین لے لیں، دیکھنے والا ریلم، ٹھیک ہے نا؟ اور جینیٹو فارم کو آپ لے لیں پوزیس ہوا ہوا، ان پوزیشن ٹو سم تھنگ، مطلب کسی چیز کے پوزیس، جو کوئی چیز آپ کے اوپر پوزیس ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سین چیز، تو ایک اس کا عمل چل رہا ہے سین ورلڈ کے ساتھ، رائٹ؟ ایک تو ہم عمل کر رہے ہیں نا، لیکن ایک ہمارے اندر کی چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، رائٹ؟ ہم اپنی ہواؤں کو نہیں دیکھ سکتے فار انسٹنس، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم پوزیسڈ ہیں، ہماری روح بیسکلی ہمارے جسم کے اوپر پوزیسڈ ہے، ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارا شر ہمارے جسم کے اندر پوزیسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہمارے جسم کے اندر پوزیسڈ ہے، یہ تین چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، تین مخلوقیں ہمارے جسم کے ساتھ پوزیسڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پوزیسڈ کے اردو میں کیا کہتے ہیں یار، یہ مجھے نہیں یاد آ رہا، یہ پلیز آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اینی ویز۔ تو بیسکلی دین کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، سین کا، جو ظاہر ہے اس کا اچھا اور جو باطن ہے اس کا اچھا، یہ دین کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو کوئکلی اس کی اگزامپل ایک دے دیتا ہوں۔ قرآن میں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین،
ٹھیک ہے. اب عالمین کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا مطلب ہے سائنٹیفک عربی میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ این آ رہا ہے. مطلب سائنٹیفک اچھا ظاہر کا اور سائنٹیفک اچھا باطن کا. مطلب دونوں ایک ظاہری اچھا اور ایک باطنی اچھا، دونوں کے سائنٹیفک جو ہے اس کا رب، اس کی تعریف کرو آپ. الحمدللہ رب العالمین. دی پریز فار ہم دی لارڈ آف سائنٹیفک گڈ سین، آف سائنٹیفک گڈ ان سین. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کلیئر بھی کر دیا ترجمے میں، لیکن اگین یہ ترجمہ آپ کو نارملی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کہ یہ بیسکلی اگین اس میں آپ کو ایک روحانی معرفت چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک روحانی قلب کی پاکی چاہیے ہوتی ہے، ذہن کی پاکی چاہیے ہوتی ہے، تاکہ آپ تمام لفظوں کو احترام کے ساتھ اس میں پھر ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. تو دین کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ویورس، رائٹ؟ اگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دی. عالمین، مجاہدین، منافقین، مشرکین، صابرین اور صالحین، جس کو آپ ظالین پڑھتے ہیں. صحیح ہے سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے. تو دین کو سمپل رکھا کریں، دین کو نا مشکل پہ مت لے کے جایا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ بہت انالیٹیکل ہے، وہ چیزوں کو اندر ڈیپ ڈاؤن ڈگن کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. دس از ون آف دی ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لیکن نہیں تھے، تو اس لیے ان کے اوپر آسانی تھی. پورے قرآن کو ان کے سینے میں اتارا گیا، ان کے دماغ میں پھر وہ اتارا گیا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یو نیڈ ٹو کلیئر یور مائنڈ فرسٹ ٹو ڈائیو ان ٹو قرآن. ٹھیک ہے. شدت میں نہیں، نفسانی شدت میں نہیں، روحانی ٹھہراؤ کے ساتھ. تو دین کا مطلب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا ویورس، میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں دنیا میں. دنیا کا کیا مطلب ہے؟ اگین دال کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ریلیٹس ٹو ڈیلٹا فرام کازک عربک. تو بیسکلی دال کا مطلب ہے اچھا کا. ٹھیک ہے. اب نیا کا کیا مطلب ہے؟ نیا آپ کا مطلب ہے نیو. اچھا، نیا اردو میں بھی نیا ہے اور عربی میں بھی نیا ہی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں میں آپ نیا ہی بولتے ہیں. تو گڈ نیو از کالڈ نیا. مطلب دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دی، تو یہ ہمیں ایک نیا موقع دیا اچھائی کرنے کا. ٹھیک ہے. ہمیں ایک نئی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے مطابق. کہ جسم میں ہمیں ایک نئی زندگی ملی کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو بالکل بھول کے، جو ہم آلریڈی واش آؤٹ ہو چکے ہیں، اب ہم یہاں پہ ایک نیا اچھا عمل کریں. ٹھیک ہے. اس کو ہم دنیا بولتے ہیں. تو یہ دنیا وہ والا دنیا نہیں ہے ورلڈ کا. اگر آپ اس کو ورلڈ میں لے کے جائیں گے نا، تو ورلڈ کا مطلب بھی آپ کو یہ ملے گا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ایک سوسائٹل سسٹم ہو، کلچر ڈیولپ ہو، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو ملے گا. لیکن ورلڈ کا مطلب ارتھ نہیں ہے، زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کا اگر آپ مطلب لیتے ہیں ورلڈ کا، تو جو قرآن کے مطابق جو دنیا کا مطلب ہوگا، یا جو عربک کے مطابق دنیا کا مطلب ہوگا، یا اردو کے مطابق دنیا کا مطلب ہوگا، وہ ہوگا نیا اچھا. مطلب آپ کو ایک موقع دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اچھائی کریں، ایک نئے طریقے سے اچھائی کریں اب آپ. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے اعمال بہتر ہوں، تو پھر آپ کو جنت کا معاملہ آپ کا انشاءاللہ ہو. ٹھیک ہے. عمل کی صورت میں. تو دنیا کا مطلب کلیئر ہو گیا. اب آپ آ جائیں مذہب میں. رائٹ. مذہب کا کیا مطلب ہے؟ مذہب کا بیسکلی جو مطلب ہے نا، مذہب کا دیکھیں، مذہب کو اگر آپ ریلیٹ کریں گے، کیونکہ مذہب کا ایز سچ، کیونکہ مذہب کا میں آپ کو بتاؤں، یہ روحانی مجھے گائیڈنس نہیں ملی. مذہب کا میں بیسکلی آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشنس کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ ضرور بتا دوں گا کہ مذہب کا تعلق کیسے ہے دین سے. دین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. رائٹ. دین کا تعلق ہے 10 کمانڈمنٹس سے، لیکن مذہب کا تعلق دین سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں ہم اب مذہب میں چلے جاتے ہیں نا. مذہب کا بیسکلی میں آپ کو اس کا نارمل ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، پھر اس کو میں آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. مذہب منظم عقائد، طریقوں اور نظاموں کا ایک مجموعہ ہے جو اکثر
کنٹرول کرنے والی قوت کے عقیدے اور عبادت سے متعلق ہوتا ہے. اب وہ کنٹرول کرنے والی قوت اور عقیدہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائناتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے تمام مخلوقیں جو ہیں وہ اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، انسان ہو گئے، رائٹ. تو ہم یہ مانتے ہیں کنٹرول کرنے والی قوت. باقی لوگ بہت کچھ مانتے ہیں، کوئی جیزس کو مانتے ہیں، کوئی شیطان کو مانتے ہیں، کوئی بتوں کو مانتے ہیں، کوئی کسی بابا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے معاملات ہیں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسی کنٹرول کرنے والی قوت کے عقیدے اور عبادت کے متعلق جو ہے وہ ایسے طریقوں اور نظاموں کا ایک مجموعہ جو ہے جس سے جیسے کہ ذاتی خدا یا کوئی مافوق الفطرت چیز جو ہے اس کے لیے ہم عبادات کر رہے ہیں یا ہم پریکٹسز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی مذہب کا ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے، اب مذہب کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کس چیز سے؟ مذہب کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ریچول سے. ٹھیک ہے، اچھا ریچول کا مطلب ہے رسمی. اب ریچول کا کیا مطلب ہے؟ ریچول کا بیسکلی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجیس سیریمنی کنسسٹنگ آف اے سیریز آف ایکشنس پرفارمڈ اکارڈنگ ٹو اے پرسکرائبڈ آرڈر. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس میں وہ قوت کی جگہ ہٹا کے انہوں نے کیا بول دیا کہ ایک مذہبی سیریمنی جو کہ بیسکلی مشتمل ہے سیریز آف ایکشنز کے اوپر پرفارمڈ، جو کہ پرفارم کی گئی ہے ایک پرسکرائبڈ آرڈر کے تحت. مطلب ایک خاص آرڈر کے تحت. اس میں ڈیوائن آرڈر کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آرڈر آپ جس طرح آپ ریڈ انڈینس کو دیکھتے ہیں یا بت پرستوں کو دیکھتے ہیں، بت بنائے اور خود ہی ایک آرڈر بنا کے، ٹھیک ہے نا، اور اسی کی پوجا کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ریچول ہے بیسکلی. ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہم اس کو مذہب میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو وہ آرڈر کا کوئی ایسی خاص ڈیوائن قوت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے جو کہ عبور رکھتی ہو تمام یونیورسل چیزوں کے اوپر، رائٹ. تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے ریچول میں اور مذہب میں. ریچول میں کیا ڈفرینس ہے کہ ایک پرسکرائبڈ آرڈر ہے، وہ کسی کا بھی پرسکرائبڈ آرڈر ہو سکتا ہے. وہ ملک کے پریزیڈنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بابا جی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پادری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بدھسٹ کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بس اس نے ایک آرڈر بتا دیا آپ کو، اب آپ اس آرڈر کے تھرو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں، رائٹ، اور اس کو پوچھ رہے ہیں. لیکن ریلیجن میں کیا جاتا ہے؟ ریلیجن میں بیسکلی ایک ایسی خاص قدرتی ڈیوائن طاقت کا نام ہے، طاقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو آرڈر بنیں گے وہ اس طاقت کے مطابق بنیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کے پریسٹ الگ ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات الگ ہوتے ہیں، یا وہ پروفٹس کے تھرو ہی بیسکلی. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا بلیو ہے، تو وہ جو بھی ریچول پرفارم کرتے ہیں اس میں وہ آرڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ڈیوائن انٹیٹی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، بہرحال لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام آرڈر ہیں. تو یہ بات کلیئر کر لے کوئی بھی سننے والا ہے تو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مذہب بولتے ہیں، رائٹ. اب مذہب آپ کو میں نے کلیئر کر دیا. مذہب جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ریچول کے ساتھ. اب ریچول آپ کا کنیکٹڈ ہے کلچر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا کلچر کیا ہے؟ کلچر کو آپ جو ہے نا، کلچر آپ کا بیسکلی جو ہے وہ ایز پر ڈیفینیشن کلچر کا مطلب ہے ثقافت کا. ٹھیک ہے، اب کلچر میں کیا معاملات آ جاتے ہیں؟ کلچر میں یہ معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا یا ریچول یا کوئی سوشل بیہیویئر جو کہ خاص طور پہ ایک سے زیادہ لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یا ایک سے زیادہ لوگ اس کو پرفارم کر رہے ہیں، یا سوسائٹی پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو ہم کلچر بولتے ہیں، اس کو ہم ثقافت بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ مائنڈ میں رکھیں ریلیجن ایک ڈفرینٹ چیز ہو گئی، لیکن وہ ریلیٹ ہو رہی ہے، کو ریلیٹ ہو رہی ہے کس سے؟ ریچول سے. اور وہ ریچول آپ کو کو ریلیٹ ہو رہا ہے کس سے؟ اگین کلچر سے. ٹھیک ہے،
تو یہ اب ہم آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں. اب کلچر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے ویورس، اب کلچر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ بیبلونین کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے، بلکہ اس سے بھی پرانے جو ریڈ انڈینس ہوتے تھے نا، ان زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بیسکلی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فوکلور، صحیح ہے. اب یہ فوکلور جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کے جو معنی ہیں، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ گھریلو قصے. جو قصے کہانیاں ہمیں سنائی جاتی تھی نا بیسکلی، جو ہمارے آباء و اجداد سناتے تھے، تو وہ قصے کہانیوں کی بیس کے اوپر جو ریچولز بنے، ٹھیک ہے، جو آرڈرز بنے. اس وقت تو خیر اللہ تعالیٰ کا کافی کم معاملہ تھا نا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو لوگ نہیں اتنا مانتے تھے، ٹھیک ہے، دین بھی مکمل نہیں ہوا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک گروپ یا سوسائٹی کی صورت میں وہ اس فوکلور جو ایک مت کہلائی جاتی تھی پہلے زمانے میں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو کلچرز ڈیولپ کرتے تھے، اور کلچرز کو پھر وہ اپنے ریچول میں کنورٹ کر دیتے تھے، رائٹ. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل یہی تھی کہ بت پرستی، ٹھیک ہے. وہ لوگ پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے، بلی کا بت بنا دیتے تھے، مگرمچھ کا بنا دیا، شکل بنا دی، جس طرح آپ ایجپٹ میں دیکھتے ہیں نا، چیل بنا پر لگا دی انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی وہ چیزیں کرتے تھے، رائٹ. بیسکلی شرک کرتے تھے ان سمپل ورڈس. تو بہرحال میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں، اس کی جو پراپر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں، کیونکہ یہ اوریجن ہے بیسکلی کلچر اور ریچول، ان دونوں کا اوریجن جو ہے نا وہ یہ فوکلور ہی ہے. اچھا، یہ فوک بیسکلی نا، جو فوک گانے آپ سنتے ہیں نا، یہ وہی والا فوک ہے، لیکن بیسکلی یہ ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے فوکلور گھریلو قصے. میں آپ کو اس کی کہانی وہ بتا دیتا ہوں، ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، یا آپ ویکیپیڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں، رائٹ. فوکلور کیا ہے ویورز؟ فوکلور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی خاص جگہ، مطلب ایریا، سرگرمی یا لوگوں کے گروپ سے متعلق مشہور افسانوں یا عقائد کا ایک جسم، ایک مجسمہ، ٹھیک ہے، جو بت بناتے تھے نا یہ لوگ، رائٹ. اس کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کے روایتی عقائد، رسم و رواج اور کہانیاں زبانی کلامی نسلوں سے گزرتی رہیں اور ہمیں منتقل ہوتی رہیں، رائٹ. اس میں کہیں بھی ریلیجن کا چکر نہیں ہے، لیکن اس میں کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اور کلچر کی بیس کے اوپر اس میں ریچولز ڈیولپ ہوئے ہیں، آرڈرز ڈیولپ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شرک عام ہو گیا، ٹھیک ہے. مزید اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوک داستان لوگوں کے ایک خاص گروہ، ثقافت یا ذلی ثقافت کے ذریعے مشترکہ اظہاری ثقافت کا جسم ہے. مطلب فوکلور از دا باڈی آف ایکسپریسو کلچر. جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں نا، ہمیں الاؤ نہیں ہے ہم شادیوں پہ بیسکلی ہم شادی کا فنکشن کریں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. ایک فطری عمل ہے نا ان کا، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، رائٹ. ان کو پتہ ہے کہ صرف آپ جو ہے وہ نکاح جو ہے آپ نے صرف نکاح کرنا ہے مسجد میں، اور 40 لوگوں کو یا ولیمہ کرنا ہے، دیٹس اٹ. ولیمہ بھی سادگی میں کرنا ہے، کسی کو شور شاہ نہیں کرنی، دکھانا نہیں ہے. لیکن یہاں تو لوگ شادیاں کرتے ہیں، فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آتش بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ تمام چیزیں ہماری فوکلور میں آ جاتی ہیں، رائٹ. یہ بیسکلی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی بیسکلی اوریجن ہے بدھزم کی بھی، یہی اوریجن ہے جس سے شرک پھیلنا شروع ہوا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ مائنڈ میں رکھیں نا، شرک تو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا نا قرآن میں، شرک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا گیا تھا بیسکلی، ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا تو 2 چیزیں بتائی گئی تھیں جو فرشتوں نے سوال کیا تھا بیسکلی، یا اللہ تو خون خرابہ پہنچائیں گے زمین میں اور کرپشن کریں گے. شرک کا انہوں نے نہیں بولا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ شرک ایک جو ڈیولپ ہوئی ہے نا چیز، یہ اللہ کو بیسکلی معلوم تھی یہ ہونا ہے، اور یہ ابلیس کو بھی معلوم تھی، ٹھیک ہے. اینی ویز، تو یہ معاملہ ہے. اب پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجنا اسٹارٹ کیا نا، تو وہ پھر ریلیجن
پھر وہ جو ڈیوائن آرڈر کی بیسس کے اوپر جو بھی ریچولس ڈیولپ ہوئے نا، جس طرح نماز پڑھنا، رائٹ، یا یہودی جو اپنی عبادت کرتے تھے پیغمبروں کے تعلیمات کے مطابق، جو پیغمبروں نے ان کو تعلیمات دی تھیں، ٹھیک ہے. تو بیسکلی وہاں سے ریلیجن کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا. لیکن ریلیجن میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ فرق ہے کہ جو ڈیوائن آرڈرس ہیں نا، وہ پریکٹسز کے جو بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک خاص بلیف کے اوپر کریں گے آپ، لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور اس بلیف کے ساتھ جو پریکٹسز ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ریلیجن کا آپ نام دیں گے، اس آرڈر کو آپ ریلیجن کا نام دیں گے، اور پریکٹسز کو، رائٹ. تو یہ بہت ہی آسان الفاظوں میں اس کو میں نے کلیئر کر دیا. اب ویورز، میں نے آپ کو دین کا بتا دیا لفظی معنی، میں نے آپ کو دنیا کا بتا دیا لفظی معنی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے آپ کو مذہب کا ٹوٹلی جو ریسرچ کر کے میں نے آپ کو ٹوٹل بتا دیا مذہب کا تعلق کس ڈیوائن آرڈر سے، اور مذہب، ریچول اور کلچر کی بنیاد جو ہے وہ کہاں سے ہوئی، مذہب کی بنیاد کہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور باقی کلچر اور ریچول کی بنیاد جو ہے وہ فولکلور اس سے ہوئی، فولکلور لوک داستان جو ہے بیسکلی اس سے ہوئی، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایسے ہی ورڈ ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں فولکلور کا، ٹھیک ہے نا. اب فولکلور کی میں چلیں آپ کو ایگزامپلس دے دیتا ہوں. یہ آپ نے سنی ہے نا کہانی بیسکلی دا لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، ٹھیک ہے نا. یہ سب کہانیوں پہ مشتمل چیزیں، لیکن یہ ہوتی ہوں گی اس زمانے میں، رائٹ. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہانیوں کو سن کے اس کو ایک کلچر کا پارٹ بنا دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ کا اس کے علاوہ کیا تھا یار، اس کے علاوہ آپ کا یہ اپنا اکثر موویز بھی بنتی ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا. تو اینی ویز، یہ آپ کو اگزامپل میں نے ایک بتا دی، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اسپریچولی بتا دوں ویورس، اسپریچولی دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی روحانی گائیڈنس کے تھرو آپ کو بتا رہا ہوں، رائٹ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. اچھا، دین بیسکلی دین کا اور مذہب کا تعلق جو ہے اگر آپ نے قائم کرنا ہے، بتانا ہے کسی کو، رائٹ، اسپریچولی اور دینی کتابی بھی، وہ بھی کلیئر کر دوں. تو بیسکلی دین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، دین کا تعلق ہے اخلاق سے، عمل سے، اور بلیف سے، فیتھ، ٹھیک ہے، جس میں سب سے اول چیز آ جاتی ہے فیتھ، رائٹ، بلیف، ایمان، رائٹ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، ٹھیک ہے. جبکہ مذہب کا جو تعلق ہے، مذہب کا تعلق ہے نیچر سے. جو بھی چیزیں نیچر سے کنیکٹڈ ہے نا، ہمارا جسم، شر، جو بھی چیزیں مٹی سے، پانی سے، آنکھ سے اور ہوا سے، ٹھیک ہے نا، کنیکٹڈ ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے نیچر، رائٹ. اس کو مائنڈ میں رکھ لیں. بلکہ ہوا کو بھی میں بیچ میں نہیں لاؤں گا. ہوا سے جو چیز کنیکٹ ہوگی وہ تو روح ہے آپ کی، تو روح کو ہٹا دیں فی الحال آپ. جو چیز پانی سے، مٹی سے، یعنی کہ کیچڑ سے، رائٹ، اور آنکھ سے، آنکھ کا مطلب ہے ہیٹ کا، ہیٹ سے جو چیز کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہو، وہ پانی ہو، مٹی ہو، آنکھ ہو، وہ ہوا ہو، رائٹ. لیکن ہوا روحانی سلسلے میں بات نہیں کر رہا، وہ ہوا ہو، اور اس کے علاوہ وہ جانور ہو، مچھلی ہو، درخت ہو، پھل ہو، جسم ہو، انسان کا جسم ہو، یا کسی جانور کا جسم ہو، ٹھیک ہے نا. وہ تمام چیزیں جو کنیکٹ ہیں نیچر سے، اس کا تعلق ریلیجن سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ریلیجن جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا جب دین سے کنیکٹ ہوگا، تو کیا ہوگا کہ ہمیں وہ روحانی جو بیلنس ہے نا، ایک ہمارا روحانی پیس کا بیلنس جو ہمیں چاہیے، جو اکثر لوگوں کو نہیں ملتا، بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتا. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ بیسکلی میڈیٹیشنز میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو اسپریچول میڈیٹیشن ایک ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اہل کتاب کو، وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ لیکن
تمام چیزیں جو ہے نا وہ شدت میں اختیار ہوتی ہیں، وہ نفسانی چیزوں پہ، پھر جتنی بھی نفسانی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں نا نیچر سے، رائٹ، شدت میں، تو وہ بیسکلی وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈیوائن آرڈر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پیغمبروں کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور مختلف پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہمارے نفس، ہماری روح، ہمارا شر اور ہمارا جسم، ٹھیک ہے، وہ بیلنس رہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں جانور بننے پہ مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے ویورس۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب بیسکلی مذہب کیا ہے؟ مذہب ہر وہ عمل کا نام ہے جس عمل سے ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس عمل کو ہم مذہب کہتے ہیں، اس پریکٹسز کو ہم مذہب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہم اپنے جسم کو پردے میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگ جائے، وہ ان سین چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاید میرے ساتھ ابھی یہاں پہ بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہمیں دیکھ رہی ہیں، اسی طرح اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو ان سین چیزیں ہیں نا، مطلب شر، جن، اللہ، فرشتے، یہ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، رائٹ۔ اچھا، فرشتوں کا یہاں پہ خاص طور پہ ایک بیریئر ہے، فرشتے یہاں نیچے جو ہے نا ایک خاص آسمان تک آتے ہیں، اس سے نیچے نہیں آتے، لیکن جو جنات ہیں، اللہ ہے، اور جو شر ہمارے ساتھ ہے، شر کو آپ سایہ بھی کہہ سکتے ہیں، شیڈو، یور شیڈو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو سائنٹیفکلی میں بتانا پڑے گا آپ کو، بعد میں بتا دوں گا، لیکن فار دی ٹائم بینگ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ شر بیسکلی جو ہمارا سایہ ہے نا وہ شر ہے، اور تمام چیزوں کا سایہ ہوتا ہے، اندھیرے میں بھی ہوتا ہے، بس وہ اندھیرے میں بھی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے چاند کی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، آپ کے وجود کا سایہ، رائٹ۔ تو یہ تمام ان سین چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو اب ہمیں وہ پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں، مطلب ہمیں اپنے جسم کو ڈھانپنا پڑتا ہے، یا پھر ہم باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خاص دعا پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، فار انسٹنس الرحمن الرحیم، رائٹ۔ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اس میں انشاءاللہ بولنا ہوتا ہے، یا سبحان اللہ بولنا ہوتا ہے، یا ماشاء اللہ بولنا پڑتا ہے، رائٹ۔ ہمیں وہ تمام الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے اس مذہب کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ اس مذہب کو کس طرح فالو کر کے لے کے چلنا چاہیے۔ نماز میں ہم جو ہے وہ آیاتیں پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں بیسکلی تاکہ وہ جو ان سین چیزیں ہیں نا وہ ہماری باڈی میں بیسکلی انکارنیٹ نہ ہو، ہماری باڈی کے اندر داخل اگر ہو بھی گئی ہیں فار انسٹنس، تو ان الفاظوں کے ذریعے وہ کیا کریں گی، وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں گی، مینٹین رکھیں گی، ٹھیک ہے، وہ شر میں کوئی عمل نہیں کریں گی، نفسانی شدت میں کوئی عمل نہیں کریں گی، وہ ایک ٹھہراؤ میں رہیں گی، رائٹ۔ آلریڈی پیوریفائڈ، پھر وہ پیوریفائی پراپرلی نہیں ہو پائیں گی تو تب بھی وہ بیسکلی 5 وقت جب وضو میں رہیں گے انسان، تو وہ اپنے آپ کو ایک کنٹرولیبل بیلنس کے ساتھ اپنے نفس کو اور جسم کو لے کے چلے گی روح، رائٹ۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، وہ بھلے آپ کھانے پینے کا کوئی عمل ہو، آپ نشہ کرتے ہو جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، وہ منع ہے مذہب میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی مذہب ہو، رائٹ۔ آپ بیسکلی پورے اپنے جسم کو کور نہیں کرتے تو اس سے شر پھیلتا ہے نا، اس سے جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گوشت کی تھیلی جو ہے نا، گوشت کو بھی چھپا کے لے کے جاتے تھے وہ، رائٹ، اسی وجہ سے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ پھر فطرتی عمل ہے ایک انسان کا کہ وہ اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا اس کے شر کے تھرو کہ یار یہ دیکھو یہ تو گوشت کھا رہا ہے، میں نے تو ایک عرصے سے گوشت نہیں کھایا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر گلہ کرنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ قصور آپ کا نہیں ہوگا۔ تو آج کل تو لوگ اس چیز کی کیئر ہی نہیں کرتے، وہ آپ بد دکھاوے میں ہی بڑے سے بڑی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نظر لگا رہے ہو، تو یہ انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ انسانی فطرت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی ہے جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری نفس کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ کوئی سیکس کا عمل ہو جو حرام طریقے سے کیا جا رہا ہو، اس سے بھی نقصان ہے ہمارے جسم کو، ٹھیک ہے، یا ہم کوئی ایسا کھانا کھا رہے ہوں جو صحیح نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اللہ کا لفظ نہیں ہم اس میں بول رہے، ٹھیک ہے،
تو وہ بھی حرام ہے ہمارے جسم کے لیے. تو مذہب کا ٹوٹلی تعلق ہمارے جسم سے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، ہماری روح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری روح کیا کرتی ہے؟ ہماری روح پھر اپنے آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو بیلنس رکھتی ہے ان الفاظوں کے ذریعے جو الفاظ ہم اپنے مذہب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پریکٹسز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی آپ کو ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں. جس طرح آپ وضو کرتے ہیں نا، تو وضو بیسکلی جب آپ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس انہوں نے ایک عمل کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے وہ وضو کرتے وقت جو کلام پڑھنے ہیں، لفظ پڑھنے ہیں، وہ انہوں نے نہیں پڑھے، تو ان کا وضو نہیں ہوگا وہ. اس طرح تو آپ جا کے نہا لیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں گے آپ پاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ کمانڈ تو دی نہیں نا پانی کو. بیسکلی آپ کمانڈ دے رہے ہیں پانی کو نا، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رائٹ. آپ نے پھر اس سے وضو کیا تو وہ پانی کو پتہ چل گیا بیسکلی وہ پانی سن رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی سن رہا ہے اللہ کا کلام، اور وہ آپ کو پھر پانی پیوریفائی کرے گا، اندر جا کے پیوریفائی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ روحانی معاملات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میں اسی طرح کلیئر بھی ہوا تھا وہاں فرانس میں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی اتنی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی. رائٹ. تو لوگ اس کو میریکل کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے. ہوتی تمام چیزیں سائنٹیفکلی ہیں، کیونکہ میں پانی کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں نا بیسکلی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پھر افیکٹ کرتا ہے ہمارے جسم کے اوپر، وہ بھی سائنٹیفکلی کرتا ہے. اینی ویز، یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اس کی. ٹھیک ہے ویورس. تو یہ بس مذہب کا آپ کو میں نے بتا دیا. جو بھی چیزیں قدرت سے ریلیٹڈ ہیں، نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مذہب کے اس میں آئیں گی. اور وہ تمام چیزیں ایسی چیزیں جس سے ہمارے جسم کو نقصان ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ہے ان چیزوں کو کرنا، ایک ڈیوائن اینٹی، ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو بتایا گیا ہے، تو ہم اس کو فالو جب کرتے ہیں تو بیسکلی وہ ریچول جب ہم اس کو پاک کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہماری باڈی کو فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب دین کا بیسکلی کیا تعلق ہے؟ دین کا کیا تعلق ہے؟ دین کا ٹوٹلی جتنی بھی آپ کی فطرت سے ہٹ کے چیزیں ہیں نا، وہ دین میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دین مکمل ہو گیا ویورس، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹ. دین مکمل ہو گیا، مذہب مکمل نہیں ہوا. اسی لیے لوگ کنفیوز ہیں. ٹھیک ہے نا. LGBTQ کمیونٹی بن رہی ہے، مرد اور عورت کا ڈفرینس ہی نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو ابھی تک. ٹھیک ہے. لوگ سوسائٹی کے حساب سے جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لوگ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف کوئی پرٹیکولر کنٹری کی بات نہیں کر رہا. لوگ جینڈر ایکویلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ یار ہم تو کیپیبل ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگین یہ چیزیں مذہب کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نفسانی معاملات ہیں نا. وہ نفس آپ کو بیسکلی اپنے آپے سے باہر ہوگا جب آپ مسلمان نہیں ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس جس طرح رکھنے کا حکم ہے، آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ شر میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کا آپ کو یہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مرد کی ایک گواہی چاہیے ہوتی ہے اور عورت کی 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب لاجیکلی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یار مرد کی ایک گواہی کیوں چاہیے، عورت کی 2 کیوں چاہیے، عورت کیوں کمزور ہے، گواہی تو دینی ہے، اس نے کوئی گڈھے تھوڑی کھودنے ہیں. صحیح ہے. لیکن کوئی معاملہ ہے جو ہم جس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے، جو پیغمبر نے ہمیں نہیں بتائیں باتیں، ہو سکتا ہے اس سے مزید شدت پھیل جائے. ہو سکتا ہے کہ مرد عورت سے نفرت کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے. یا عورت جو ہے اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے مرد کو. ایک بات ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن نبی نے نہیں بتائیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ پہلے تو زندہ دفن کیا جاتا تھا عورتوں کو. تو نبی نے بہت سارے رازوں کو راز رکھا. تو عورتوں کو تو نا شکر ادا کرنا چاہیے بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے بعد، کہ انہوں نے میجورٹی جو ہے نا قرآن میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اگر آپ پڑھیں گے تو. لیکن آج کل کی عورتیں وہ بالکل ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں نا. رائٹ. کلچر کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہیں، جو دین میں رہتے ہوئے بھی دین کو فالو نہیں کر پا رہی. اچھا، اگر آپ دین میں نہیں ہیں نا، اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتی، دونوں کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے نا، تو تب تو آپ کچھ بھی کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کا فری ول ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں. رائٹ. آپ نے پھر جواب دہ نہیں ہونا نا اللہ تعالیٰ کو.
آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں بھی چلتے تو آپ سے سوال جواب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ نے کلمہ مکمل کر لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ تمام چیزوں کو فالو کریں، ایٹ لیسٹ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ شریعت تو ہے، وہ تو لازم ہے، لیکن جو قرآن میں ایٹ لیسٹ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو تو فالو کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ جس میں پردے کا کہا گیا ہے، جس میں حقوق، عورت کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مردوں کو بھی بتایا گیا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اس کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے، رائٹ؟ تو میں آپ کو اگزامپل ہی دے رہا تھا کہ عورت کی دو گواہی ہونی چاہیے، مرد کی ایک گواہی ہونی چاہیے۔ اس کا اسپریچولی جواب میرے پاس ہے، پر میں آپ کو دے نہیں سکوں گا، کیونکہ عورت میری ماں ہے، اور جس طرح میری ماں ہے اسی طرح تمام لوگوں کی مائیں عورتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا ایک رتبہ دے دیا ہے، اور اسی رتبے میں سے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل بھی دے دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ 70 باپ کا بھی تو استعمال کر سکتے تھے نا اللہ لفظ، اللہ نے نہیں کیا۔ تو عورت کے پاس کوئی ایسی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی خاص مہربانی ہے عورت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل میں بھی جو کوٹ کیا وہ بیسکلی عورت کو کوٹ کیا، ماں کی اگزامپل کو کوٹ کیا، رائٹ؟ اب یہ عورتیں اپنی ویلیوز کو سمجھ نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اس پہ میں نہیں چاہتا، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا آپ کو کہ دین میں بہت ساری چیزیں نا ریشنلی نہیں ہوتی، جس طرح ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا تھا، ایک تو میں نے ایگزامپل والی آپ کو دے دی کہ ایک مرد کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ریشنل نہیں بنتا کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ پھر بھی ہے، ہمیں فالو کرنا ہے کیونکہ دین میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ایک اور کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغمبر عورتوں میں سے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی تو روحانی معاملات ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم اتنا ڈیپ ڈائیو نہیں جائیں گے، لیکن صرف آپ کو دین کا بتا رہا ہوں۔ دین ہر وہ عمل ہے جو فطرت کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف ہے، رائٹ؟ لیکن سائنٹیفکلی اس کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں، روحانی خاص طور پہ جن لوگوں کا قلب صاف ہوتا ہے ان کو مل جاتے ہیں، لیکن بڑے تکلیف دہ عمل میں آ جاتے ہیں پھر وہ، جب ان کے اوپر ریالٹیز اوپن ہوتی ہیں نا، اس دنیا کی آئیڈینٹی کی، عورت کی، مرد کی، روح کی، جسم کی، شر کی، شیطان کی، فرشتے کی، جن کی، مادے کی، مٹی کی، پانی کی، ہوا کی، آنکھ کی، تو ان کے لیے نا اس دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ حقیقت بات ہے، وہ پھر پاگل ہی ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اس کے پھر اپنی آئیڈینٹی ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، مجھے میرے نبی نے جو فرما دیا تو مجھے اپنی دنیا کی آئیڈینٹی کو بیسکلی مجھے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے، جو بھی کوئی ایسے ٹرامے پہ چل رہا ہے نا، یہ آئیڈینٹی ڈس آرڈر میں چل رہا ہے، جو اپنے ایک روحانی ٹرائل پہ چل رہا ہے میڈیکلی، تو وہ اس کے ہیں، اس کے بہت سارے جوابات ہیں میڈیکلی، ریزننگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیبلنگ بھی ہے، بیسکلی ہر افیکٹ کو لیبلائز کیا گیا ہے، جس میں اپنا بائی پولر کہا گیا ہے، ایلوژن میں رہنے کو کہا گیا ہے، اینگزائٹی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈیلوژن کہا گیا ہے، اس کے علاوہ شیزوفرینیا بولا گیا ہے، تو بہت ساری میڈیکل تو یہ چیزیں آلریڈی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، لیکن یہ بیسکلی ایک اسپریچول ٹرائل ہوتا ہے جس میں آپ کا کنٹرول، آپ کے مائنڈ کا آپ کے اوپر کنٹرول جو ہے نا، وہ آپ کا مائنڈ حاوی ہوتا ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے مائنڈ کے اوپر حاوی آپ کے اسپرٹس ہوتی ہیں، آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں، جو آپ کے شر کی تھاٹس، آپ کی انٹیویشن، بیسکلی جو انٹیویشن کی تھاٹس ہوتی ہیں نا، اندرونی جو آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ، اکیلے میں، جس کو شر ہی کہا جاتا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کی شر کی تھاٹس ہوتی ہیں، تو وہ آپ کا ایک اسپریچول ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول، جب آپ کو اس سے بچنا ہے، بہت بہت مشکل عمل ہے، لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بچ گیا اللہ کے حکم سے، مجھے ایک سپورٹ اللہ کا شکر ہے میری والدہ کی طرف سے ملی، الحمدللہ، لیکن جن کی والدہ نہیں ہے حیات، ان کی بھی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں اسپریچولی، والدہ اور والد کا ایک ایسا ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، آپ کے دادا پردادا 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 چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ اسینڈنٹ ماسٹرس بلڈ لائن اسٹریم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ان کی جو روحیں ہیں، جب تک یہاں دنیا میں ہی ہیں، کیونکہ جب تک قیامت کا فیصلہ نہیں ہوگا نا، تو وہ روحیں یہیں پہ ہیں، وہ روحیں کہیں آسمانوں میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہی ہیں ساری روحیں،
تو وہ پھر آپ کی سپورٹ پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں نا، وہ پھر اس کے تھرو بارگن کر کے پھر سپورٹ میں آپ کے پاس آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، یہاں پہ نہیں جاتا۔ تو بہرحال دین ویورز جتنے بھی آپ ارریشنل چیزیں جو ہیں نا وہ پرفارم کرتے ہیں یا بلیف لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تمام چیزیں دین میں آ جاتا ہے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب کیا مکمل ہو گیا؟ سب سے پہلے توحید ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ایک ایسے ان سین رب کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے جو تمام مخلوقوں کا، تمام کائناتوں کا خالق ہے اور مالک ہے اور بنانے والا ہے، اور جس کے حکم سے، جس کے ڈیوائن آرڈرز کے مطابق پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، جن کو فرشتے چلا رہے ہیں، نیک روحیں چلا رہی ہیں، نیک جنات چلا رہے ہیں، اور جو جن ہیں، نارمل جن بھی جو ہیں، جو شر کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان میں رحم نہیں ہے، اینی ویز۔ اور انسان بھی چلا رہے ہیں، جانور بھی چلا رہے ہیں، مچھلیاں بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، درخت اپنا کام کر رہے ہیں، مٹی اپنا کام کر رہی ہے، مٹی اگا رہی ہے، بارش اپنا کام کر رہی ہے، پانی، ٹھیک ہے، آگ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک ڈیوائن بلیف لے کر آنا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ جب ہم وہ لے کر آئیں گے تو ہم دین کی جو سب سے پہلی منزل ہے اس میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، رائٹ، اس لیے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کو پہلے اللہ پہ ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا قرآن میں مزید انوالو ہونا ہے یا تحقیق کرنی ہے، اگر آپ نے قرآن سے محبت کری ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کری ہے تو، ٹھیک ہے، نہیں تو انسان بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ والا وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بیسکلی کیا کریں گے کہ آپ پہلے قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ریشنلی لاجیکلی آپ کا کوئی ایکسپیکٹ بنے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی کانسیپٹ بنے گا، تو پھر آپ اللہ پہ ایمان لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو پھر لوگ ابھی تک نا بت پرستی کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ یہی کرتے تھے نا، وہ بتوں کو بیسکلی کیا کرتے تھے، ایک شکل بنا کے اور ایک کانسیپٹ بنا دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ بیسکلی انہوں نے ایک بت بنا دیا، رائٹ، اور پھر اس کی وہ عبادت کرنے لگ جاتے تھے، تو وہ آپ شرک میں چلے جائیں گے۔ آپ بھلے بت نہیں بھی بنائیں، آپ اپنے مائنڈ میں کوئی تھاٹ بھی ایسی لے آئیں گے نا اگر، تو وہ بھی آپ شرک میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیتھ، بلائنڈ فیتھ وداؤٹ ریشنل تھنکنگ، ٹھیک ہے، یہ فطری عمل نہیں ہے۔ تو یہ دین کا سب سے پہلا ارکان آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، نماز۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو سجدہ کر رہے ہیں، رائٹ، آپ زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی ریشنلی تو کوئی تھاٹ نہیں بنتی نا، مجھے تو پتہ یہ ریشنلی بنتی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، رائٹ، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ایک ریشنل تھاٹ نہیں بنتی، اس کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے 5 وقت نیچے زمین میں ماتھا ٹیکنا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھنی ہے۔ یہ ریشنل تھنکنگ تو نہیں ہے نا، اس کا آپ کو ریشنل جواب کیا ملا ہے؟ آپ کو جواب یہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ معراج پہ گئے تھے، اور معراج سے جو ان کو تحفہ ملا ہے وہ 5 نمازوں کا ملا ہے، ٹھیک ہے، تو نبی نے فرما دیا تو ہمیں یہ فالو کرنا ہے۔ اب یہ نبی نے فرما دیا نا، لیکن آپ کو اس کا ریشنل بیک گراؤنڈ تو پیچھے نہیں پتہ، جو کہ ہے، رائٹ، لیکن آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ آپ فطری طور سے تو فطری عمل نہیں ہے نا یہ، لیکن آپ اس کو کر رہے ہیں فالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 2 ہے دین کا ارکان، جو فطری عمل نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 3، روزہ رکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، پہلے زمانوں میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے نا، وہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی جو تھی وہ انہانس نہیں تھی، وہ تو اب جا کے انہانس ہو گئی نا، تو پہلے زمانے میں لوگ روزہ رکھتے تھے ٹوٹلی بلیف کے اوپر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو فاسٹنگ ہے نا، روزہ، وہ جوئش بھی رکھتے ہیں، وہ کرسچنز بھی رکھتے ہیں، وہ مسلمان بھی رکھتے ہیں، اور وہ بدھسٹ بھی رکھتے ہیں، یہ ایک اٹس اے پارٹ آف کلچر، یہ کلچر کا بھی پارٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پھر ریلیجن کا پارٹ بھی بن گیا، لیکن اگین یہ ایک فطری عمل نہیں ہے روزہ رکھنا۔ جب ایک آپ ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم کی نیڈ ہے کھانا کھانا، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اپنا کھانا اسکپ کر رہے ہیں، ہم تو پھر بھی ایک وقت کرتے ہیں نا، رائٹ، لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف پانی پہ اپنا دن پورا گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ پریکٹسز ہیں جو مونکس وغیرہ کرتے تھے، جو مجھے بھی کرنی پڑی کسی وجہ سے جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت میں تھا، تو اینی ویز، تو
یہ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ بیت کا مطلب کیا اور بیت کیوں لی جاتی ہے، لیکن میں دوبارہ پوائنٹ پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب روزہ رکھنا ایک فطری عمل نہیں ہے، ہمیں تو اصولاً کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا اس سے کیا ہوتا ہے، بی پی لو ہوتا ہے۔ جب ہمارا بی پی لو ہوتا ہے تو پھر اپنا ہم جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، یہ فطری عمل تو نہیں ہے لیکن ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کا پارٹ ہے، رائٹ؟ لیکن اس کا میں آپ کو ایک لاجیکل وہ بتا دوں آنسر، جب بھی ہمارا بی پی لو ہوتا ہے نا، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ رمضانوں میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ شیطان کو بند کوئی ڈبے میں بند نہیں کیا جاتا، شیطان بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جب ہمارا خون کی فلو کم ہو جاتا ہے نا، بی پی لو ہوتا ہے، یا ہمارا خون کا فلو جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا کھانے کی وجہ سے، جب ہم ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کے تھرو ٹریول کرتا ہے، رائٹ؟ تو وہ شیطان کو ٹریول کرنے میں پھر وہ اس طرح ٹریول نہیں کر پاتا پراپرلی، تو وہ ہمارا جسم بیسکلی کیا ہوتا ہے، پھر روح قدوس کے ساتھ کنٹرول میں رہتا ہے، ایک پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اسپرچولی میں نے اس کا مطلب بتا دیا، ٹھیک ہے، میڈیکلی بھی بتا دیا فاسٹنگ کا اور اسپرچولی بھی بتا دیا، لیکن یہ فطری عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے ویورس؟ یہ نمبر 3 ہو گیا دین کا پلر۔ اب نمبر 4 کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ جب ایک مال آپ کما رہے ہیں تو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ نبی نے فرما دیا کہ اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، اسلام از اے ریلیجن آف بردرہڈ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنا بھی خیال کرنا ہے، اپنے جتنے بھی بلڈ سے خونی رشتے جو بن رہے ہیں نا ان سب کا خیال کرنا ہے، اپنی نیبرز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی امت مسلمہ میں لوگ آ رہے ہیں ان سب کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایز اے ریشنل ہیومن بینگ میں کیوں کسی کا خیال کروں یار؟ ایک چیز میں کما رہا ہوں نا، چلے میں اپنے باپ کا کر لوں، اپنی ماں کا کر لوں، اپنے بھائیوں کا کر لوں، فار انسٹنس بہت ہو گیا، تو اپنی بہن کا کر لوں، بہن کا بھی نہیں بلکہ بہن کی شادی ہوگی تو وہ جان اس کا کام جانے، رائٹ؟ اصولاً بتا رہا ہوں لیکن لوگ کرتے ہیں، اینی ویز، تو چلے بہن کا بھی کر لوں، لیکن میں اوروں کا کیوں کروں؟ سوچنے والی بات ہے نا، ریشنل تھنکنگ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کا تو سم ہاؤ میرے چچا ہو گئے، چلیں میری پھپھیاں ہو گئیں، رائٹ، یا میرے ماموں ہو گئے، یا میرے جو بلڈ ریلیٹیوس آ رہے ہیں ان کا تو سم ہاؤ انوالومنٹ ہوگا میری اپ برنگنگ میں، ٹھیک ہے، لیکن اوروں کا کیوں کروں میں؟ کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے نا، سمجھ میں نہیں آتی بات، فطری عمل سمجھ میں نہیں آ رہا نا، فطری عمل تو نہیں مانتا، یہ دماغ نہیں مانتا یہ بات، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، بردرہڈ سب کو دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اسلام میں جتنے بھی مسلم ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خونی رشتے کو مستحکم کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو خونی رشتہ امپیور ہوتا ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، پیور رشتہ ہمیشہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی روح کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے پیور، ٹھیک ہے؟ خونی رشتہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ تو یہ ڈیپ ہم جاتے جائیں گے، اتنا ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا، تو بہرحال ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فطری عمل نہیں ہے، رائٹ؟ اور نمبر 5 کیا ہے؟ حج۔ اب ہم حج کر رہے ہیں، اب ہم حج میں طواف کر رہے ہیں، رائٹ؟ ایک فطری عمل سمجھ میں نہیں آتی نا بات، ہم ایک پتھر کے گرد گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلیت آپ کو بتائی نہیں، رائٹ؟ کہ پیچھے معاملات کیا ہیں، وہ کعبہ جو ہے، کعبے کا مطلب کیا ہے، اس کیوب کا مطلب کیا ہے، وہ پتھر کا کیا مطلب ہے جو حجر اسود اس میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 چکر جو ہم لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، دنیا 6 دن میں بنی، 7ویں دن ہم آرام کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، صفا اور مرمہ میں 7 دفعہ آنا جانا ہم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کو ہمیں سجدہ کرنا تھا تو ہم کعبہ قبلہ کی طرف دیکھ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ پرندے بھی طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہوائیں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو یہ اس کو بھی میں الیبریٹ آپ کو کر سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک فطری عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مائنڈ میں رکھیں۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے نا اگر آپ، تو آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز ایسی ملیں گی جو آپ کو کسی عالم نے نہیں بتائی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں وہ تمام چیزیں کیونکہ میں روح قدوس کے ساتھ رہا ہوں، صحیح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نیک جنات کے ساتھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے رہا ہوں وہ ایک الگ معاملہ ہے،
وہ آپ کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو نہیں پڑھنا، نہ میں آپ کو بولوں گا کہ کوئی پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنا دل صاف کر دینا ہوتا ہے، سب سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اپنے لفظ سے، اپنے زبان سے، اپنے رویے سے، اپنی نظروں سے، اپنے جسم سے، اپنی مال سے، اپنی دولت سے، اپنے خیالات سے، کسی بھی انسان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچنے دینا، تکبر کی شکل میں یا حسد کی شکل میں، ٹھیک ہے، یا جسمانی تشدد کی شکل میں، یہ مائنڈ میں رکھیں۔ یہ تمام چیزوں پہ جب آپ عبور حاصل کر لیں گے، نفس کو پاک کر لیں گے، دل کو پاک کر لیں گے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی بھی انٹریکشن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوگی، نیک جنات سے ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو تمام نیک مخلوقیں آپ کے ساتھ چپکیں گی، ٹھیک ہے، اور جو بری مخلوق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تو فطری عمل ہے نا، شر کے ساتھ تو آپ ہیں، پھر آپ جتنا عرصہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی کنٹینیو کر پائے، اور اگر کوئی کنٹینیو کرتا بھی ہے تو وہ الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنی نفسانی جو ہے نا رشتوں کو لے کے چلنا ہے، ہمیں نفس پہ تشدد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک ہمیں جو تحفہ دیا ہے اس نفس کا، ہمیں اس کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہمیں اچھا سے اچھا رہنا ہے، رائٹ، یہ ہے امپورٹنٹ بات، ٹھیک ہے ویورس۔ تو اب میں نے آپ کو پانچوں چیزیں گنوا دیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ پانچوں چیزیں فطرت کے خلاف آپ کر رہے ہیں، یہ ریشنل تھنکنگ کا اس کا کوئی کانسیپٹ بنتا نہیں ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں جس پہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پانچوں چیزوں پہ جو دین مکمل کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روح جو ہے نا وہ پیوریفائی ہوگی ان پانچوں عمل کو کرنے میں۔ کس کے تھرو پیوریفائی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے تھرو پیوریفائی ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق پیوریفائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے بھائی، اگر آپ کسی بت کو مانتے ہیں، کسی اور کو خدا مانتے ہیں نا، تو آپ کی روح جو پیوریفائی نہیں ہو پائے گی، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں تو چلیں آپ کو آسائشیں مل جائیں گی ساری، رائٹ، لیکن آپ کو جنت کا معاملہ پھر آپ کا نہیں ہو پائے گا، کلیئر آپ کر لیں اپنے مائنڈ میں۔ باقی آپ کی فری ول ہے، آپ نے توحید میں جس کو ماننا ہے مانے، رائٹ، آپ کی فری ول ہے، آپ کا اختیار ہے، رائٹ۔ تو اب آپ کو ویورس کلیئر ہو گئی ہوگی یہ بات 57 منٹ کی ویڈیو کے بعد کہ دین کا اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دین فطری نہیں ہے، دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین کے 5 ارکان مکمل کر دیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق فطرت سے بالکل نہیں ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، روحانی معاملہ ہے سارا، کہ آپ کی روح کیسے پیوریفائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مذہب کا تعلق فطرت سے ہے، مذہب کا جتنی بھی ریچول پریکٹسز ہم کرتے ہیں دین کو لے کے شامل کرتے ہیں، دین کے احکامات کے مطابق ہم اس کو کرتے ہیں، تو ہماری روح بھی پہلے پاک ہوگی، پہلے ہماری روح پاک ہوگی، مائنڈ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر ہمارا جسم پاک ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ہیلنگ، مینٹل ہیلنگ ملے گی، ہمیں ٹراما سے بھی ہیلنگ ملے گی، ہمارا جسم بھی پھلے گا پھولے گا، صاف رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں پھر دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے، پاک صاف بھی ہوں گے، ایک سکون ہمیں مل جائے گا۔ اور اتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو مکمل کر دیا۔ مذہب کو مکمل کوئی بھی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ مذہب میں شر لگا ہوا ہے، اور شر ایک ایسی چیز ہے جو ڈیویٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو ہمیشہ دین کو فالو کرنا ہوگا، یہ امپورٹنٹ ہے، رائٹ، یہ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ اگر مذہب کمپلیٹ ہو گیا تو قیامت آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت آئے گی، ان کے 40 سال کی حکومت کے بعد، تو قوم پھر بگڑے گی نا۔ وہ کیوں بگڑے گی؟ کیوں وہ اس لیے بگڑے گی کیونکہ جو اسپرٹس ہیں نا ویورز، دو قسم کے اسپرٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لارڈ آف اسپرٹس بولا گیا ہے، فرشتے تو اللہ کو مانتے ہیں نا، فرشتوں کو ضرورت نہیں اللہ کو ماننے کی، رائٹ، فرشتے آلریڈی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پرانی کتابوں میں بتا رہا ہوں، ادریس علیہ السلام کی کتاب میں بتا رہا ہوں، لارڈ آف اسپرٹس بولا گیا ہے، جنات کا خدا، ٹھیک ہے۔ اب جو اسپرٹس ہیں نا، ان کی جو بیج جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، وہ دو قسم کے بیج پیدا ہوئے ہیں۔ ایک وہ بیج پیدا ہوئے ہیں جو ریبیلیس ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ کر لیں وہ اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، رائٹ۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں، کہ جب آپ
آگ کہیں پہ لگی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن دھواں تو نکل رہا ہے، تو وہ دھواں کیا کر رہا ہے؟ وہ دھواں جل رہا ہے، اس کی فطرت ہے جلنا، رائٹ؟ وہ جل کے جو ایک سکڑ کے جو ایک کالا دھواں نکل رہا ہے نا، وہ فطرتی عمل ہے، وہ نکلے گا۔ تو یہ جو فطرتی عمل ہے نا، ایک واحد فطرتی عمل جو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، اسلام نہیں قبول کرے گا، رائٹ؟ شر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے لیے اینڈ میں جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بڑے آسان الفاظوں میں کلیئر کر رہا ہوں، نہیں تو جنت جہنم کا مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف جنت ہی ہوتی، لیکن جہنم بنی کسی وجہ سے نا، رائٹ؟ آخر میں صرف وہ والے لوگ انسان رہ جائیں گے جو خاص شر کے تابع ہوں گے، جن کی نفس شر کے تابع ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں مانیں گے، اسٹیپ 2 پہ بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کو مان لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسٹیپ 2 پہ اللہ تعالیٰ اس کو خود لے کر آ جاتے ہیں، موقع ملتا ہے اس کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، رائٹ؟ تو مذہب کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ مائنڈ میں رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ویورز، یہ آپ کو میں نے دین کا، دنیا کا اور مذہب کا میں نے آپ کو اسپریچولی بھی بتا دیا، سائنٹیفکلی بھی تھوڑا تھوڑا بتایا، کمپلیٹلی نہیں بتایا، کبھی وقت ملا تو کمپلیٹلی بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سائنٹیفکلی بتانا ذرا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نا چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، یہ میرے ساتھ ایک پرابلم آپ کہہ لیں۔ تو ریسرچ کرتا رہتا ہوں تو اسی وقت ویڈیو نہیں بنا پاتا، ٹائم لگتا ہے تھوڑا، تو لیکن جتنے بھی الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آلریڈی میں ریسرچ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی نہ کسی کتاب میں مجھے ملے، لیکن قرآن میں میکسیمم مجھے قرآن سے سوالوں کے جواب ملے، تو زیادہ تر میجورٹی میں نے آپ کو قرآن کے مطابق ہی بتایا، دین کا بھی اور مذہب کا بھی اور دنیا کا بھی، رائٹ؟ تو یہ پلیز ویورس مائنڈ میں رکھیے گا۔ یہ آپ کو میں نے روحانی میسج دے دیا، اسپریچول میسج بھی دے دیا۔ اب آخری پیغام یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں نا، جو نفس کی شدت میں قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں میسیجز کو، تو اس سے دیکھیں، اس سے کوئی بھٹکے نا پلیز، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بیسکلی پورٹلز کے بارے میں معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے قرآن کو دیکھ کے کہ ہم صرف اللہ کو ڈھونڈیں قرآن میں، اور اللہ کی مخلوقوں کو ڈھونڈیں قرآن میں، اچھی مخلوقوں کو، صحیح ہے؟ جب ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا نا تو ہمیں کوئی بھی آ جائے، دجال آ جائے، دعوت الارض آ جائے، یاجوج ماجوج آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو اس چیز کی شیورٹی میں دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شیورٹی آپ کو میں دیتا ہوں، ہم دیتے ہیں، ذیشان الحق دیتا ہے کہ جب ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں مل جائیں گے، سائنٹیفکلی بھی مل جائیں گے، ہم آلریڈی پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح قدوس کے ساتھ چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر ہم زندہ رہے اس وقت تک، تو ٹھیک ہے ویورس؟ تو اپنے مائنڈ کو نا الجھائیں مت ان تمام تعلیمات میں، باقی یہ باتیں ہیں، پورٹلز ہیں، بالکل ہیں، صحیح ہے نا؟ لیکن وہ چابیاں ہیں، وہ آپ جتنا بھی معلوم کر لیں گے نا، جتنی تحقیق کر لیں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ انہی کو بتاتے ہیں جو پیغمبر ہوں یا نبی ہوں، رائٹ؟ یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں، حضرت علی ہو گئے، یا خضر علیہ السلام ہو گئے، ذوالقرنین ہو گئے، ذوالقرنین علیہ السلام ہو گئے، رائٹ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات، اور ایک عام آدمی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، رائٹ؟ تو ہاں، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں کنفیوز ہوتے جائیں گے، آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ بھٹک جائیں گے، کیونکہ علم جو ہے نا، علم ہی بھٹکاتا ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، زیادہ علم، رائٹ؟ ٹھیک ہے ویورس، ویڈیو اگر آپ کو صحیح لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں، میرا فرض تھا یہ پیغام دینا اور میں نے دیا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اور بھی پیغامات دوں گا،
میں اپنا کام تو کر لوں نا، میری کیا پتہ پھر زندگی رہے نہ رہے، اللہ نے دوسری زندگی دی ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو استعمال کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ کی مخلوقوں کے لیے کروں گا، اللہ کی مخلوقوں سے محبت کروں گا انشاءاللہ، اور کرتا ہوں۔ بہت تکلیف دہ عمل ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل کام آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ انسانوں سے محبت کرنا، حقوق العباد، سب سے مشکل کام بتا رہا ہوں آپ کو۔ جانور سے محبت کرنا آسان ہے، کھانا کھلا دو وہ آپ سے محبت کر لے گا، سچی محبت کرے گا، لیکن سب سے مشکل کام انسانوں سے محبت کرنا ہے، اور وہی ایک بہت بڑا ٹرائل ہے۔ تو جس نے انسانوں سے محبت کی، اس ٹرائل کو فیس کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ویورز، تو میری دعا ہے آپ بھی ایک دوسرے سے محبت کریں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، شدت کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے ویورز، شدت میں شر آ جاتا ہے، وہ پھر نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ سے جو دوسرے لوگ منسلک ہوں گے ان کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی امان اللہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں پلیز، سبسکرائب کریں اور فارورڈ ضرور کریں اس کو پلیز، تاکہ یہ اکیلے میں یہ نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی، یوتھ کی مدد خاص طور پہ چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہے ویورز، اور باقی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، سب کو معاف